ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब भी अब पीछे हटता हुआ नजर आता है और जो काम पाकिस्तान भी कर सकता था उसके बावजूद अमेरिका को इतनी बड़ी डील दी गई है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने भी अमेरिका से ताउन मांग लिया है। ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे सामने एक खबर है, पहले ये खबर, इसकी तफसीलात, इसके मदरजात आपके सामने रखता हूं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान को ये जो बड़ी डील है ये क्यों नहीं दी गई है, इसके मुहर्रिकात और इसके वजूहात क्या हो सकते हैं, और क्या हमें अपनी खारजा पॉलिसी और या किसी भी मुल्क के साथ हम एग्रीमेंट्स करते हैं तो क्या हमें अज़र-ए-नो जायज़ा लेने की इन तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये खबर क्या है, खबर के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 30 साला मल्टी बिलियन डॉलर न्यूक्लियर माहदे की मंजूरी दे दी है। अब आप आगे चलते जाइए और इसकी पूरी तफसील सुनते जाइए। 22 जुलाई 2026 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी मुआहिदा एग्रीमेंट 123 मंजूर कर लिया है। यह 30 साला मुआहिदा अरबों डॉलर्स का है। इससे सऊदी अरब अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करेगा और अमेरिकी कंपनीज इसमें मरकजी किरदार अदा करेंगी। यह मुआहिदा कैसे काम करेगा? अमेरिकी कंपनी सऊदी अरब में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगी। सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की सलाहियत मिल सकती है सिर्फ बिजली के लिए। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी के जरिए हसास जो डाटा होगा इन प्लांट्स का, वो अमेरिका कंट्रोल करेगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सऊदी अरब इसका फौजी इस्तेमाल न कर सके। मुआहिदा कांग्रेस के जायजे के बाद हतमी होगा। अमेरिका क्या देगा इस एग्रीमेंट्स के अंदर? जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रिएक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। अमेरिकी कंपनीज को तरजीही पार्टनरशिप देगा, सरमायाकारी और मुश्तरका मुतालिया देगा। प्रोजेक्ट की मालियत क्या है? जैसा कि इब्तदा के अंदर मैं जिक्र कर चुका कि यह 10 अरब डॉलर से जायद का तखमीना लगाया जा रहा है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत कई बड़े प्लांट्स बनाने का इरादा रखता है। सऊदी अरब को यह मुआहिदा क्यों दरकार है? तेल पर इन्हिसार कम करके साफ और सस्ती बिजली सऊदी अरब चाहता है। माशी तरक्की, नई टेक्नोलॉजीज और मुलाजमतें अपने मुल्क के अंदर ही पैदा करना चाहता है और ईरान के मुकाबले में इलाकाई तवाज़ुन को भी कायम करना चाहता है। और उसके लिए ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जो सिविलियन इस्तेमाल के लिए फिलहाल कहे जा रही हैं, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो डील हो रही है, ये खबर और इसकी तफसील और इस मुमकिन मुआहिदे से मुतालिक मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं। अब आ जाइए सवाल के ऊपर कि ये जो चीज़ें अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील्स, बिलियन यानी 10 बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो डील्स है, ये अमेरिका के साथ सऊदी अरब कर रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ ये डील नहीं हो सकती है? अब यहाँ पर ये सवाल ये भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसके पास ये सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल सलाहियत है। ना सिर्फ पाकिस्तान अपनी ये कैपेसिटी रखता है बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। खुशाब के अंदर कर रहा है और कहूटा के अंदर करता है। PAEC के जरिए वो फ़ाल सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स रन करता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है। अब चाहे इसका सिविलियन इस्तेमाल हो, चाहे वो इसे बिजली बनाना हो, चाहे इसे मेडिसिन बनाना हो, इसके लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर लेबॉर्ट्रीज भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बात करें जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम के ऊपर, ऐसी मुतादिद जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनका काम यही होता है और वो इसी प्रोग्राम के जरिए ही, इन्हीं टेक्नोलॉजीज के जरिए ही वो मेडिसिन के ऊपर या दीगर शोबों के अंदर भी काम करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे महफूज माना जाता है। यहाँ पर आपने कभी भी भारत की तरह यह खबर नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ है और उसका जो डाटा है वो डार्क वेब के ऊपर आ गया है। यहाँ पर भारत की तरह आपने ये खबर भी नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान का जो यूरेनियम का जखीरा है वो ब्लैक मार्केट के अंदर बिकता हुआ नजर आता है। बल्कि पाकिस्तान, जैसे कि मैंने कहा, कि उन 10 ममालिक में से एक है जिसका सबसे ज्यादा महफूज ये प्रोग्राम है। तो आखिर क्या वजह है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट होने के बावजूद हमारा और सऊदी अरब का जो मामला है, हम वहां पर अपनी फोर्सेस को भेज देते हैं, उनकी हिफाजत को अपनी हिफाजत समझते हैं, उनकी सरजमीन पर हमले को अपने ऊपर हमला हम तस्वर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है ज़ाहिर है कोई अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान को यह सरमायाकारी चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे मौके चाहिए जिससे पाकिस्तान अपनी मईशत को मजबूत और मुस्तहकम कर सके। और ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान ना कर सकता हो, फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर सवाल आता है। लेकिन जो चीज़ें पाकिस्तान कर सकता है
کے اوپر وہ پاکستان کو وہ ڈیل وہ پیشکش نہ ملنا واقعی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے ایک بطور پاکستانی بھی کہ ہمیں ان تمام تر چیزوں کا ازرنو جائزہ بھی لینا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہیں آرٹلری کے پروجیکٹ ہیں جن کی آگے چل کر میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تو پاکستان کے ساتھ کیے جائیں, لیکن ایک تقریباً 8 سے 10 سال ہونے کو ہیں یا شاید 7 سے 8 سال ہونے کو ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک آئل ریفائنری بنانی ہے, لیکن یہ بیانات صرف آپ کو اعلانات کی حد تک یا خبروں کی حد تک ہی ملتے ہیں, لیکن عملی طور کے اوپر کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. تو ایک بطور پاکستانی یقیناً یہ سوالات آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے کہ ایک ایسی چیز جو پاکستان کر سکتا ہے وہ امریکہ کو یا کسی اور ملک کے ساتھ سعودی عرب اس کا اشتراک کیوں کر رہا ہے, اور ہماری صرف دفاعی نوعیت کی خدمات ہی ان کو کیوں چاہیے, باقی جو معاشی طور کے اوپر ہماری جو ایک مشکل صورتحال سے ہم دو چار ظاہر اگر پاکستان کی معیشت کو ایسے مضبوط قسم کے پروجیکٹ سے چیزیں مل سکتی ہیں, اگر مل جائیں تو ظاہر پاکستان کی معیشت بھی ایک مضبوط اور مستحکم ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال سعودی عرب یہ کام کر سکتا تھا لیکن سعودی عرب کی طرف سے نہیں کیا گیا, اور اس کے لیے سعودی عرب نے انتخاب کیا ہے امریکہ کا. اب پاکستان اور سعودی عرب کا کس قسم کا ایگریمنٹ ہوا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی دفاعی کمپنی سعودی عربین ملٹری انڈسٹری اور پاکستان کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا نے مشترکہ طور پر اگری نسل کے 155 mm آرٹلری سسٹمز تیار کرنے کا معاہدہ کیا ہے. یہ شراکت داری دفاعی تعاون, ٹیکنالوجی کی منتقلی اور علاقائی خود مختاری کو فروغ دینے کی طرف ایک اہم قدم ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ ترکی کے جدید 155 mm آرٹلری ٹیکنالوجی پر مبنی ہے. یہ نیٹو سٹینڈرز کی ہوگی اور جدید فیچرز جیسے بہتر رینج, درستگی اور آٹومیشن شامل ہوگی, اور دونوں ممالک کی فوجی طاقت بڑھانا ہے. اس کا مقصد یہ ہے مشترکہ پروڈکشن ہے, ٹریننگ ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, دفاعی خود مختاری حاصل کرنا ہے. یہ سعودی ویژن 2030 اور پاکستان کے دفاعی پروجیکٹ جیسے P251 کا حصہ لگتا ہے, اور یہ شراکت داری وسیع تر پاک سعودی دفاعی معاہدے کا تسلسل ہے جو دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید گہرا کر رہا ہے. اب یہ بھی ایگریمنٹ جو ہے یہ بھی سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت ہے. یہ کس قسم کا ایگریمنٹ ہے اور جو امریکہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کس قسم کا ایگریمنٹ ہے, یہاں پر بہت سا لکھا بھی جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے ان چیزوں کے اوپر بڑے محتاط ہو کر بولا جاتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جس نوعیت کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اب اس کے اندر آپ اگر پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کو نکال دیجئے, آپ ان تفصیلات کو پڑھیں کہ جو عرب ممالک نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے ڈیفنس کے حوالے سے, وہاں پر امریکی بیسز موجود ہیں, تو اس کے بدلے میں عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو کیا کچھ وسائل وہ دیتے ہیں, اور ٹریلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ فوری طور پر وہ امریکہ کے اندر بھی کرتے ہیں. تو اگر پاکستان بھی اپنی فورسز اور اپنی مین پاور اور اس قسم کے ڈیفنس اور ان کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے, تو یہ حق بنتا ہے ہر پاکستانی کا وہ یہ سوال ضرور پوچھے اور وہ اٹھائے کہ آخر ہم ایسے جو ایگریمنٹس ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے, اور اگر ہم نے کیے ہیں تو اگر وہ پبلک انٹرسٹ میں ہیں تو اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے عوامی بحث کا حصہ بھی بننا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں ہیں, کچھ تلخ بھی ہیں, لیکن یہ ان کے اوپر بات جو ہے وہ کی جانی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ چونکہ جیسے کہ میں نے کہا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے. پاکستان کبھی IMF کے پاس جاتا ہے, پاکستان کسی اور ملک کے پاس جاتا ہے اور اپنے تئیں کوششیں کرتا ہے, لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. گورننس کے برے مسائل ہیں, کرپشن نو فیکٹر, اس بالکل یہ فیکٹر یہاں پر ایک موجود ہے. بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹ کے اندر ہمیں یہ چیز جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے, اور IMF کے ظاہر ان کی سخت شرائط ہے, ہمیں ان کو پورا بھی کرنا پڑتا ہے. تو جس حد تک ہاتھ پاؤں مارے جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ارباب اختیار وہ کرتے نہیں ہیں, کسی حد تک وہ ہو بھی جاتے ہیں, بڑی حد تک وہ نہیں بھی کیے جا سکتے. اب وہ اس کی کیا وجہ ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کو ضرورت پڑ گئی ہے امریکہ کی, اور پاکستان نے امریکہ سے مدد مانگی ہے. کس معاملے کے اندر, کس میدان میں؟ اب یہ رائٹرز کی خبر ہے, یہ کوئی پاکستان کے میڈیا کی خبر نہیں ہے یا انڈین میڈیا کی, رائٹرز کی خبر ہے. یہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے زیر مبادلہ ذخائر کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کی حمایت طلب کی ہے. یہ بات وزارت خزانہ کی جاری کردہ سرکاری بیان میں کہی گئی ہے, جو واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی خزانہ سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ کے درمیان ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے. رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے 10 بلین کی ایکسچینج سٹیبلائزیشن سہولت کی درخواست کی ہے. اب یہ کیا ہے, یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں.
یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان امریکہ کے ساتھ دوبارہ مصروفیت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے ایران جنگ کے حوالے سے بات چیت میں سفارتی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ 7 بلین کے IMF پروگرام کے تحت معاشی بحالی کو مستحکم کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ میرے الفاظ نہیں، رائٹرز کی خبر کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وزیر خزانہ کی کیا درخواست ہے؟ محمد اورنگزیب نے امریکی خزانہ سیکرٹری سے پاکستان کے لیے بہتر انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس تک رسائی، زیادہ زر مبادلہ ذخائر اور بہتر سوورن کریڈٹ ریٹنگز کے لیے امریکہ کی حمایت طلب کر لی ہے، اور پاکستان معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے لیکن ابھی بھی بیرونی فائنینسنگ پر انحصار کرتا ہے اور علاقائی جیو پولیٹیکل تناؤ خاص طور پر توانائی کی سپلائی اور عالمی مارکیٹ سے متاثر ہونے والا ہے۔ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی کیا ہے اور پاکستان کو اس سے پیسے کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ESF یعنی کہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی ایک خاص قسم کا مالیاتی امداد ہے جو امریکہ کی حکومت امریکی خزانے سے پاکستان جیسے ملک کو دیتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم اور بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ قرض ہی کی ایک شکل ہوتا ہے لیکن عام قرضوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ قرض کی شکل میں اب امریکہ پاکستان کو ڈالر دیتا ہے، یعنی کہ ایک قرض کی شکل تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ بات میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کو ڈالر دیتا ہے، مثلا 10 بلین ڈالرز۔ پاکستان اس ڈالر کو استعمال کر کے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھائے گا، روپے کی قدر کو مستحکم رکھے گا، مارکیٹ میں اعتماد حاصل کرے گا۔ یہ سہولت عام طور پر مختصر مدت کے لیے دی جاتی ہے اور اس کا مقصد معاشی بحران یا ذخائر کی کمی کے وقت فوری مدد فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کے پاس فی الحال زر مبادلہ کے ذخائر محدود ہیں۔ اگر ذخائر کم ہو جائیں تو درآمدات، تیل، مشینری وغیرہ مشکل ہو جاتی ہے، روپیہ کمزور ہوگا، مہنگائی بڑھے گی۔ 10 بلین کی یہ سہولت ملنے سے پاکستان کے ذخائر میں بڑا اضافہ ہوگا، بین الاقوامی اداروں جیسے کہ IMF اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، پاکستان آسانی سے قرض لے سکے گا اور معیشت کو مزید مستحکم کر سکے گا۔ یہ پیسہ کیسے ملتا ہے؟ پاکستان کی حکومت امریکہ سے رسمی درخواست کرتی ہے، امریکی خزانہ اس کی منظوری دیتا ہے، معاہدہ طے ہونے کے بعد ڈالر پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو منتقل کر دیے جاتے ہیں، پاکستان اسے واپس کرنے کا شیڈول طے کرے گا۔ یہ تحفہ نہیں بلکہ قرض ہے جو سود سمیت واپس کرنا پڑتا ہے، تو یہ یاد رکھیں۔ تاہم یہ عام بین الاقوامی قرضوں سے زیادہ آسان و فوری بھی ہوتا ہے۔ دو ملکوں کا معاملہ ہے، فوری طور کے پر یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوگا قرض ہی، اور پاکستان جب یہ واپس کرے گا تو سود سمیت واپس کرے گا۔ 10 بلین ایگزیکٹلی اماؤنٹ واپس نہیں کرے گا بلکہ اس کے اوپر جتنا مارک اپ بنے گا جس حساب سے وہ جو طے پائے گا دونوں ممالک کے درمیان اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا سوال، آپ کی رائے اس معاملے کے اوپر بہت ضروری ہے۔ بطور ایک پاکستانی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کیجیے گا۔ ہمارے انڈین دوست ظاہر ہے وہ تو کمنٹس کرتے ہی رہتے ہیں، تو بہرحال ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔